اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جایا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء، گواہی دینے کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم، اور تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، علی، اس پر کہ اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، تم انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے ہے بخشش اور بڑا ثواب۔ والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو یا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں۔ ان آیات میں جو بنیادی بات ہے وہ گواہی دینے کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب گواہی دینے کا وقت آ جائے تو تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو اور گواہی دیا کرو، یعنی اس میں گواہی دینے میں انصاف کرو، یعنی سچی بات کرو۔ اس میں ایک چیز سوچنے کی ہے کہ انسان جب جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو کسی اپنے نفس کی پیروی ہوگی، یا اپنے کسی رشتہ دار کی جو ہے وہ حمایت میں جھوٹی گواہی دے گا، یا پھر کسی کی دشمنی جو ہے اس کی وجہ سے جھوٹی گواہی انسان دے سکتا ہے۔ یہ دو بنیادی وجوہات ہیں۔ تو ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن مجید میں دو آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہاں پر جو سورہ مائدہ میں آیت نازل فرمائی ہے اس کا تعلق دوسری چیز سے ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کی دشمنی میں جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جایا کرو گواہی دینے کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ تو للہ کا جو لفظ ہے وہ پہلے آیا، قوامین للہ، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ۔ اور دوسری جو آیت ہے سورہ نساء میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ جو استعمال فرمائے ہیں وہ یہ ہیں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یعنی اس کے اندر جو لفظ پہلے آیا ہے قوامینہ کے بعد وہ قسط کا لفظ ہے، اور للہ کا لفظ بعد میں آیا ہے۔ تو اس کی حکمت جو ہے وہ مؤلف القرآن میں یہ لکھی ہے کہ جب ہم نے قسط کا لفظ پہلے لے آیا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی رشتہ دار کی محبت میں یا اپنے نفس کی پیروی میں غلط گواہی دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے، بھئی یہ بھی تو میں اللہ کے لیے ہی تو کر رہا ہوں نا، یہ کام جو ہے وہ میں جو ہے اللہ کے لیے تو کر رہا ہوں۔ تو اس میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے قسط کا لفظ پہلے لے آئے کہ بھی اللہ کے لیے کرنا ایسا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ انصاف کریں۔ تو للہ کا لفظ بعد میں آیا ہے اور انصاف کا لفظ پہلے آیا، اس کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی محبت میں اور اپنے نفس کی پیروی میں جو ہے جھوٹی گواہی نہ دیں اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، بلکہ زیادہ ضروری چیز انصاف کرنا ہے، تو جھوٹی گواہی نہ دی جائے، بلکہ اگر سچی گواہی جو ہے وہ رشتہ داروں کے خلاف بھی جا رہی ہے تو سچی بات کی جائے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ شانہ نے للہ کا لفظ وہ لے کر آئے کہ اللہ کے لیے گواہی دو، اور قسط کا لفظ بعد میں آیا کیونکہ اس کا تعلق دشمنی کے ساتھ ہے، کہ کوئی اگر کسی کی قوم کی دشمنی میں جھوٹی گواہی دیتا ہے کہ میں جھوٹی گواہی دوں تاکہ یہ شخص کو سزا ہو جائے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے، کوئی اس طرح سے سوچ رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر للہ کا لفظ پہلے استعمال فرمایا ہے کہ بھئی
اس طرح کا سوچ جو ہے یہ غلط ہے، بلکہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھو کہ تم نے گواہی اللہ کے لیے دینی ہے اور اس کی دشمنی کی وجہ سے نہیں دینی چاہیے۔ تو اگرچہ دونوں آیتوں کا حکم بالکل برابر ہے کہ تم لوگوں نے ہر حال میں سچی گواہی دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان دونوں جو مثالیں ان کو واضح کر دیا جائے۔ سورہ نساء میں جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی محبت میں یا اپنے نفس کی پیروی میں جھوٹی گواہی نہ دو، اور سورہ مائدہ میں جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ بھئی کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے جھوٹی گواہی نہ دو۔ اس میں ایک اور چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ آج کل ہمارے عدالتوں میں جو ہے وہ گواہی دینا، سچی گواہی دینا وہ ایک بہت مشکل کام بن گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو جو گواہ ہوتا ہے اس کو پولیس کی طرف سے کافی زیادہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پھر اس کے جو ہے کورٹ کے یعنی متعدد جو ہے چکر لگوائے جاتے ہیں، تو وہ جو سچا گواہ ہوتا ہے وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ عام طور پہ اگلی بار کبھی بھی جانے کے لیے گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور وہ دوسروں کو بھی یہی بات کرتا ہے کہ بھئی میں جو ہوں وہ اب گواہ نہیں بنوں گا، نہ ہی تم گواہ بننا، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کہ جو کاتب ہے کسی بھی مقدمے کا یعنی جو چیزیں لکھ رہا ہے، اور جو شہید ہے یعنی جو گواہ ہے، تو ان کے لیے کوئی تکلیف نہ پیدا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور ہم اپنی عدالتوں میں اس حکم کے بالکل خلاف کر کے کبیرہ گناہ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں کہ جو گواہ ہوتے ہیں ان کو ہم اتنا ستاتے ہیں کہ شاید آئندہ وہ کبھی گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی وجہ سے پھر جو کورٹ میں جو کیسز ہوتے ہیں عدالت میں، اس میں جو ہے پھر جھوٹی گواہی کے اوپر مجبوراً جو ہے وہ آسرا کرنا پڑتا ہے، اس پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سچے گواہ آگے آنے کو تیار نہیں ہوتے، اور نظام ہی ایسا بن گیا ہے کہ سچی گواہی دینا بھی جو ہے مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ پیچھے سے بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ مختلف قسم کے تھریٹس مل جاتے ہیں، تو وہ پھر سچی گواہی دینا جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کا ارادہ ہی ترک کر دیتا ہے۔ دوسرا چکر یہاں پہ یہ ہے کہ جو شہید کا جو لفظ قرآن مجید میں ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم عدالت میں جا کے جو گواہی دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں شہید، بلکہ جو شہادت کا جو مطلب قرآن مجید میں ہے وہ اس سے وسیع ہے۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ لکھواتے ہیں کہ بھئی میں بیمار ہوں، میں کام پر نہیں جا سکتا، تو اگر ڈاکٹر جھوٹی بات لکھتا ہے تو اس نے جھوٹی گواہی دے دی اور کبیرہ گناہ اس کا مرتکب ہو گیا۔ اسی طرح ایک بندہ ٹرانسکرپٹ نکالتا ہے بچوں کی یا مارکس دیتا ہے بچوں کو، کہتا ہے اتنے بچے نے اتنے مارکس لیے، اتنے بچے نے اتنے مارکس لیے، اور رشوت لے کے یا کوئی اور جو ہے وہ غیر شرعی ذریعہ استعمال کر کے کسی بچے کو زیادہ نمبر دے دیے، تو یہ اس نے جھوٹی گواہی دی۔ اسی طرح کوئی بھی کسی سرٹیفکیٹ کے اوپر، کسی ڈپلومہ کے اوپر، کسی کاغذ کے اوپر اپنا سائن کرتا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو بات ہے یہ سچی لکھی اور میں نے اس کے اوپر اپنا دستخط کیا ہے، تو یہ چیز ایسے ہی ہے جیسے لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ جھوٹی لکھی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ کی جھوٹی گواہی کے زمرے میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک معاملہ جو ہے وہ ووٹنگ کا ہے، تو جب ہم ووٹ کرنے جاتے ہیں تو اس میں قرآن کی روح سے ووٹر کے لیے 3 معنی نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں جس شخص کو ووٹ ڈال رہا ہوں تو وہ شخص جو ہے وہ واقعی میں اس حکومت قائم کرنے کے قابل ہے۔ تو اگر اس نے جو ہے وہ اپنا ووٹ صحیح نہیں ڈالا اور جان بوجھ کے غلط بندے کو ووٹ دیا، تو پھر جو ہے نا یہ اس نے جھوٹی گواہی دی اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ دوسری جو معنی نکلتا ہے ووٹنگ کا وہ نکلتا ہے سفارش کا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، کہ جس نے سفارش کی کسی کی اچھے کام کے لیے تو اس کو اس کے اچھے کام میں سے حصہ ملے گا، اور جس نے سفارش کی جو ہے وہ کسی یعنی بری سفارش کی، کسی برے کام کے لیے سفارش کی، تو اس کو جو ہے نا اس میں سے جو ہے وہ اس کا حصہ ملے گا۔ تو یعنی اگر ہم نے کسی غلط بندے کو ووٹ دیا تو اگر ہم سفارش کے زمرے میں اس کا معنی لیں تو ہم نے غلط بندے کی سفارش کی، اب وہ غلط حکومت جو قائم ہوگی وہ جتنے بھی گناہ کریں گے ان سب کا جو گناہ کا جو مجموعہ ہے وہ ووٹر کے جو ہے نا کھاتے میں آ جائے گا، اور بہت بڑا جو ہے گناہ
جو ہے وہ اس کے کندھوں پر آ جائے گا، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اور تیسری جو معنی نکلتا ہے ووٹنگ کے حساب سے، وہ وکالت کا ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ حکومت کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ اس کو وکیل بنا رہے ہیں کہ میں اس کی وکالت کے لیے تیار ہوں۔ تو اب وہ وکیل اگر غلطی کرتا ہے تو اور پورے ملک کے اوپر اس کی غلطی کے اثرات ہوتے ہیں، تو وہ جو اجتماعی گناہ ہے، وہ سارا اجتماعی گناہ جو ہے وہ ووٹر کے کندھوں پہ آ جائے گا، جیسا کہ سفارش کے معاملے میں آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان جب ووٹ کرنے جاتا ہے تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے، بہت طریقے سے جو ہے وہ ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ شہادت بھی ہے، وہ گواہی بھی دے رہا ہے، وہ وکالت کے لیے بھی کسی کو کھڑا کر رہا ہے، اور وہ کسی کی سفارش بھی کر رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ غلط آدمی کو ووٹ دینے میں، یعنی ووٹ جس نے اپنا ووٹ بیچ دیا ہو، یا ایک پتہ ہے کہ بھئی ایک شخص جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کام مسلمانوں میں اچھا کام نہیں کرے گا، تو ایسے شخص کو ووٹ دیجیے تو بہت بڑا گناہ جو ہے وہ ووٹر کے کندھوں پہ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔